اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الجن تک ہمارے تفصیلی اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ المزمل کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی عربک پروننسیشن المزمل ایسے ہے، میم کے اوپر تشدید ہے اور زا کو بھی مشدد ہی پڑھیں گے میم کے ساتھ ملا کے، مزمل نہیں مزمل۔ اور بعض جو ہیں وہ میم کے اوپر بھی مشدد نہیں پڑھتے تو وہ اردو لہجے میں آ جاتا ہے، جس طرح کے پرسنس کے نیم بھی رکھے جاتے ہیں مزمل، تو اس کو اردو لغت میں اگر پڑھیں گے تو ہم مزمل کہہ سکتے ہیں، لیکن عربک میں مزمل ہے۔ تو بہرحال پروننسیشن کے بعد آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس کی مقام نزول کے حوالے سے۔ تو اس سورہ کے زمانے نزول کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس سورہ کی جو پہلا رکوع ہے، ابتدائی آیات دیکھیں تو ان میں جو مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے۔ جیسے کہ مکی صورتوں میں عقائد کی بات کی جاتی ہے، مکی صورتوں کا حسن ہے کہ اس میں عبادات کی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں اگر ہم اس سورہ کی ابتدا کو اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت حسن بصری، حضرت اکرمہ، حضرت عطاء اور حضرت جابر، ان کا یہی قول ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور ساری کی ساری سورہ مکی ہے۔ لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ پہلا رکوع جو ہے وہ مکی ہے، دوسرا رکوع مدینہ طیبہ میں نازل ہوا، اور ابن عباس کا یہی قول ہے۔ وہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ دوسرا رکوع مدنی ہے؟ کیونکہ دوسرے رکوع میں جہاد فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کا حکم اور جہاد کا حکم، یہ دونوں احکامات مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے تھے۔ اور اگر ہم مکی دور کی بات کریں تو مکی دور میں تو جہاد کا تصور بھی نہیں تھا، تو جہاد کا جو حکم ہے اور زکوٰۃ کا جو حکم ہے یہ مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوا، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق بھی ہے کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے اس کا حکم مدینہ میں ہوا تھا۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس کا یہ قول جو ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے کہ اس سورہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بدری حصہ ہے، اور کہہ لیں کہ وہ حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا تھا۔ تو ابھی ہم نے بات کر لی ابتدائی اختلاف کے بارے میں بھی اور اختلاف کی نوعیت اور وجوہات کے بارے میں بھی۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں رکوع اور آیات کی تعداد کے حوالے سے۔ تو اس سورہ میں 2 رکوع ہیں، کل 20 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے، 285 کلمات اور 838 حروف پر یہ سورہ مشتمل ہے۔ مزمل نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ لفظ المزمل اس کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس نام سے مخاطب کیا، یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ تو اس طرح سے خطاب کیا، لفظ پہلی آیت میں ہی موجود ہے اور اسی لفظ سے سورہ کو موسوم کر دیا گیا۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس سورہ کے مضامین کے بارے میں۔ تو اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، وظائف اور اذکار سے متعلق کلام کیا گیا۔ ابتدائی آیات میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ رات کا نصف حصہ یا اس سے کم و بیش مصروف عبادت رہا کریں، کیونکہ رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ خاموشیوں میں تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی سے روح کی توانائیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس وقت کی عبادت سے اسرار الہیہ پر مطلع ہونے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رات کی عبادت میں اس قدر اسرار پوشیدہ ہیں کہ اس سے وہ اسٹرینتھ، وہ قوت ملتی ہے کہ جس سے انسان دن بھر کے معاملات کو اکارڈنگ ٹو دا شریعہ نبھانے میں اس کے قابل ہو سکتا ہے۔ اور اس پر ہم انشاءاللہ اس سورہ کی تفسیر میں بحث بھی کریں گے کہ ان آیات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور انسان کی زندگی میں عبادت کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، اور معاملات کو احسن انداز سے نبھانا کس قدر ضروری ہے۔ جہاں قیام اللیل کی اہمیت
کی طرف قرآن کریم میں زور دیا گیا وہاں پر معاملات کی شائستگی کا بھی ذکر ہمیں برابر ہی ملتا ہے، نہ یہ کہ راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کو منانے کی کوشش میں دن کے جو فرائض زندگی ہیں ان سے انسان منہ پھیر لے، اور نہ یہ کہ دنیاوی زندگی میں اس قدر مگن ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہی دور ہو جائے۔ تو بہرحال ابتدائے سورہ میں ہمیں یہی واقعات، یہی معاملات سیکھنے کو ملتے ہیں کہ بڑے ہی محبت والے حصے میں، بڑے ہی محبت بھرے طریقے سے اس سورہ کی ابتدا میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا اور انہیں رات کے کچھ حصے میں اپنی عبادت کرنے، خوب ٹہر ٹہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور انہیں بتایا کہ ہم عن قریب آپ پر انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم مضامین کی گہرائی میں اتریں تو اگرچہ بات ایک ہی ہے، پہلے رکوع میں عبادت اور اس کی نوعیت، اس کا ڈیوریشن، اس پر عبادت کرنے کے دوران اٹینشن، اس میں لگانے والا وقت، کتنا وقت ہم صرف کر رہے ہیں، ان تمام کے بارے میں ہمیں گائیڈ لائن مل رہی ہے۔ تو اس میں اگر ہم مزید غور کریں تو یہ بتایا گیا کہ دن کے مقابلے میں رات کے وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے، اور یہ بات ٹرو ہے۔ دن میں انسان اپنے معاملات میں ایک طرح سے بزی ہوتا ہے، اور میرے استاد محترم کہا کرتے ہیں کہ اگر تم فارغ ہو تو تمہارے لیے بہترین مصروفیت نماز ادا کرنا ہے، اور اگر تم مصروف ہو تو تمہارے لیے بہترین بریک، بہترین فراغت نماز ادا کرنا ہے۔ نہیں، مراد یہ ہے کہ دن میں ہم یا تو اپنے معاملات میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ جب وقت ظہر آیا یا وقت عصر آیا تو الحمدللہ ہم میں سے جو نمازی حضرات ہیں وہ بھی اس چیز سے واقف ہوں گے کہ ہم اپنے کاموں کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس نماز کے بعد ہمیں ایک طرح کا اپنے ورک کا پریشر ہوتا ہے، اپنے ٹاسک کو پورا کرنے کا، اور اپنے کام کی طرف بھی ہماری انٹینشن ہوتی ہے، جبکہ رات کے وقت ہماری کوئی دوسری انٹینشن نہیں ہوتی، کسی اور طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو عبادت یکسوئی کے ساتھ، مزید توجہ کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس سے لطف و سرور جو ملتا ہے، اگر ہم عشاء کی نماز دیکھ لیں، اگر ہم بہت سکون سے اور تمام کام سر انجام دینے کے بعد پڑھیں، یا عشاء کے بعد تہجد پڑھیں، تو تہجد پڑھنے والے بھی اس چیز سے بخوبی واقف ہوں گے۔ تو بہرحال رات میں اللہ نے یہ حسن رکھا ہے، اس پر انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد جب تفسیر والے لیکچر میں ہم بات کریں گے تو مزید تفصیلات کے ساتھ اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد اس سورہ میں کافروں کی گستاخیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی، اور آپ سے فرمایا گیا کہ جو لوگ آپ کو اور قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی طرف سے انہیں اللہ کافی ہے۔ تو اب اس معاملے کو دیکھیں، اس مضمون کو دیکھیں تو مکی دور ہی تھا کہ جب ابھی جہاد فرض نہیں تھا، تو ان کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جو مسلمانوں کو، ان کے گروہ کو حکم تھا وہ صبر کا تھا، اور یہ تھا کہ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے مغلوب ہوں گے اور آپ غالب آئیں گے۔ تو یہ مضمون بھی ہمیں اس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ حصہ سورہ کا مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ البتہ کچھ اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو کہ ہم اگر ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھیں تو ان میں بھی حقیقت ہے کہ اگر ہم سیکنڈ پارٹ دیکھیں تو وہ مدنی، اس میں ایک تصور جھلک اس کی دکھائی دیتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پوری سورہ ہی مکہ ہے، جیسے اس کے تعارف میں بھی میں نے مینشن کیا اور بہت سے مصحف میں قرآن پاک میں لکھا بھی ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی، اور کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس طرح اللہ نے فرعون کی طرف رسول بھیجے، اسی طرح اللہ نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے، اور تم بھی ان کی نافرمانی کرتے رہے تو تمہیں فرعون سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے، یہ نصیحت عام ہے۔ اس سورہ کے آخر میں امت سے تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی گئی اور عبادت کے معاملے میں آسانی فرما دی گئی۔ اگر اس سورہ کو تعلق کے اعتبار سے سورۃ الجن کے ساتھ ریلیٹ کریں، ان دونوں صورتوں کا آپس میں جو تعلق ہے، ایک کی اینڈنگ وحی کے چیپٹر سے، اس کی عظمت سے ہو رہی ہے، اور دوسری کے آغاز میں وحی کی اہمیت ہمیں بتائی گئی۔ تو انشاءاللہ اس سورہ کی تفسیر نیکسٹ سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آج کے تعارف میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔
کچھ سمجھ نہیں آیا، کوئی کنفیوژن ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔